السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے نماز میں حاضر کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور آج تک ہم یہی کہتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ قاعدہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ آپ کی وفات کے سارے واقعات بیان کرتی ہیں، اور آپ کی وفات کا غم امت میں سب سے بڑا غم شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے وہ آپ کی وفات کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں، تو اس دورانیے میں کبھی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جس دن آپ مدینہ میں آئے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوشی کا دن تھا کہ مدینہ منور ہو گیا، اور جس دن آپ دنیا سے گئے وہ ہمارے لیے کائنات کا سب سے سخت ترین دن تھا کہ مدینہ اندھیروں سے بھر گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے تو حاضر ناظر نہیں تھے، اب تو آپ دنیا سے ہی چلے گئے نا۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جو ہر جگہ پہ حاضر ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں تو مدینہ میں نہیں ہیں۔ اگر حاضر ہیں مدینہ میں بھی تو آپ نے ہجرت کیوں کی ہے؟ آپ نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کا سفر کیوں کیا؟ آپ کبھی طائف جا رہے ہیں، کبھی تبوک جا رہے ہیں، کبھی بدر جا رہے ہیں، کبھی احد جا رہے ہیں۔ جب آپ ہر جگہ پہ ہی حاضر ہیں تو جاتے کہاں پہ ہیں؟ اس لیے یہ عقیدہ ہی سرے سے ہی غلط کہ اللہ کے رسول یا خود اللہ رب العزت کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ اللہ حاضر ہے، غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اسی طرح ناظر کا عقیدہ بھی انتہائی باطل ہے۔ اللہ رب العزت ناظر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناظر نہیں ہیں۔ آپ کو دیوار کی پرلی جانب کیسے نظر آ سکتا ہے؟ ایک ہے غائب کی خبر اللہ رب العزت دے دیں، اس میں تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پہ بدر کا موقع ہے اور خیبر کا موقع تھا، کئی مواقع ایسے آئے۔ خیبر کے موقع پہ آپ نے فرمایا کہ کل کو جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ لوگوں نے، صحابہ نے رات دعائیں کر کر کے گزاری تھی کہ کاش یہ جھنڈا کل میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو سیدنا علی نظر ہی نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا باقاعدہ، این علی، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگ تو کہتے ہیں نا آپ کو غیب کی ساری خبریں ہیں۔ لوگوں نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ کو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ آپ ان کی آنکھوں میں تکلیف، وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں لے کے آؤ۔ انہیں لایا گیا، آپ نے آنکھوں میں لعاب ڈالا، بڑی مشہور حدیثیں ہیں۔ تو آپ کو حاضر ناظر کہنے سے تو یہ ساری کی ساری ہی ختم ہو جائیں گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان پہ بہت بڑا الزام لگ گیا تھا۔ جب آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں، وہ قضائے حاجت کے لیے نکلی، رات کا وقت، اندھیرے اور اس طرح کے معاملات تھے، قافلہ ہی نکل پڑا وہاں سے۔ صحابہ نے وہ ڈولی اٹھائی اور اوپر رکھ دی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ڈولی خالی ہے، چونکہ وہ بھاری ہوتی تھی بہت زیادہ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو وہاں جنگل میں بیٹھی رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا میں ان کو پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہوں، اور صفوان بن معطل لے کے آئے تھے۔ سورہ نور کی 10 آیتیں اس بارے میں باقاعدہ موجود ہیں۔ یعنی یہ باتیں تفصیل میں ہم جائیں گے تو بہت لمبی ہو جاتی ہیں۔ پھر صفوان بن معطل ان کو لے کے آئے اور قافلہ پہنچا۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے نعوذ باللہ تہمت لگائی کہ صفوان اور عائشہ کے تعلق ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، 1 مہینہ آپ صحابہ سے مشورے کرتے پھرے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیات افک اتاری۔ پورا سورہ نور میں ایک مشہور ترین واقعہ ہے، تو اگر آپ کو سب علم تھا تو یہ کیا ہے؟ جب آپ دیکھ رہے تھے کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، ناظر تھے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ سارا باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات کو دوسروں میں منتقل کرنے کی بات ہے۔
اس سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔